اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی، غلط، جھوٹ ہے یہ۔ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی، جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا۔ زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی، اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی، اس کو سندھ دے دیا گیا۔ باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا۔ اس طرح بندر بانٹ ہو گئی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی، سبھی کو لائی تھی۔ بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا۔ تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ پہ۔ پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے، جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جھنڈا لگ جاتا ہے۔ جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکا۔ جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو برات دی جاتی ہیں۔ جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے، لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ افتخار چودھری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی، میں خلاف تھا۔ ثاقب نثار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی، میں خلاف تھا۔ آج کے دور کے نیازی کے ساتھ، آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے، وہ اس دور کا نیازی تھا، یہ اس دور کا نیازی ہے۔ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی، میں خلاف تھا۔ میں تو اس وقت سے فوج کی حمایت کر رہا ہوں جب تنکا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا، تنکا جوڑ کر۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی، غلط، جھوٹ ہے یہ۔ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی، جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا۔ زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی، اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی، اس کو سندھ دے دیا گیا۔ باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا۔ اس طرح بندر بانٹ ہو گئی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی، سبھی کو لائی تھی۔ بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا۔ تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ پہ۔ پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کیا اور یہیں سے ٹکراؤ کا آغاز ہو۔ 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی، بالکل عین آئینی اور قانونی۔ جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا، ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر۔ میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں، تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں۔ میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی، اس کے اوپر کیس داخل کیا، اور کیس کیا میں نے ایس او پی 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا ایک دوسرا راستہ خود افتخار محمد چودھری اس دور کے تمام ججز نے بنایا۔ اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے۔ 4.5 مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی۔ پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا۔ اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا، رپورٹ دی نہیں گئی۔ رپورٹ تیار تھی، میں فاتح ہو چکا تھا۔ اگر اس وقت میری فتح کا نہیں، قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یکسر الگ نظر آتی۔ اس دور میں اس کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے مجھے منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ قدرت کا مکافات عمل سامنے آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت اور اس سے جو نقصان ہوا، اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودھری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر وہ صحافی، ہر وہ جرنلسٹ، ہر وہ اینکر، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا، اس کا برابر کا شریک ہے۔
یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں, انصاف پسند اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں. ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفۃ المسلمین تھا, اس کے بعد گالی ہو گیا. مغل بادشاہ کا کال صحیح ثابت ہو گیا. پاکستان میں اس خطے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی ہے. بالکل آج تک اس کال کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا. میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آپ کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے. بہرحال جب رپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی, مجھ سے 3 چیزوں پہ استعفیٰ لیا گیا. مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلا کے کہا, کیونکہ میرا تقاضا تھا 2013 میں جمہوری مارشاء اللہ کا, مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا آپ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کریں. میں نے کہا نہیں, میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنے مشن کو قربان نہیں کروں گا, میں اس پہ گامزن ہوں. میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشاء اللہ پہلے میرے سے سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا, لیکن شاید وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسرا, افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ واپس لے لو. میں نے کہا یہ ممکن نہیں, یہ انصاف قانون اور حق کا مقدمہ ہے, اس میں میں نے 4.5 سال ریسرچ کر کے جان مار کے اکیلا تن تنا مقابلہ کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے آگے 24,99,999 افراد سر جھکا کے کھڑے. اس دور میں صرف 2 آدمی اس کے خلاف تھے, ایک پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری اور دوسرا میں. بہرحال استعفیٰ ہو گیا, میں نے استعفیٰ دے دیا, لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ پہ قرض کے طور پہ چھوڑ دی. آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے قرض کی مقروض ہے. کس حساب سے آپ توہین پارلیمنٹ کے بل پاس کر رہے ہیں؟ شرم آتی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی رپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ کے ایک سینیٹر نے محنت کر کے ایک فرعون وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا تھا. آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے, آپ کسی کو کیا انصاف دیں؟ اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے. آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ. اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے. باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راشدین ہو جائیں. یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں, اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں یہ گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے. لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے 4تھے نمبر پہ, ہم نیچے سے ٹاپ 5 میں. یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام ہے. پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا. مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں. میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یارانہ ہے. یہ جدوجہد کوئی آج کی نہیں ہے. اس جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو. میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں. 2007 میں میں فیصل رضا عابدی حقیقت میں چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رہا ہے. کوڑے کھائے ہیں, جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں, پنجاب میں ان کا تعلق تھا, تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے. ضیاء عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں. لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا. 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بے شک یہ چینج مرحوم کی مرہون منت ہی ہے. ہر جگہ 2 مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں. فوج میں, عدلیہ میں, پارلیمنٹ میں, سیاست دانوں میں, عوام میں, ایون کے گھر میں کرتے ہیں
फॉर द चेंज। हम चेंज को सपोर्ट करते हैं, शख्सियात को नहीं। चेंज को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो माइंडसेट उस चेंज को मजबूत करे। तो उस वक्त से फौज की हिमायत का आगाज किया, क्योंकि गुज़िश्ता 24 साल से मैं अपने हमनवा लोगों को और 14 साल से मीडिया को बताता आया हूं कि मैं एक जंग लड़ने आया हूं। 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन के वक्त मुझे यह अंदाजा हो गया कि आने वाले दिनों में जंग किससे है। तो उसी दिन मैंने ये फैसला किया कि मैं 25 करोड़ आवाम को फौज बनाऊंगा। उसकी वजह यह है कि शुरू में तो वो जंग बड़ी कामयाबी से लड़ी गई, जहां कानून की हाकमियत को चैलेंज किया जा रहा था, रेट ऑफ स्टेट को चैलेंज किया जा रहा था, वेजिंग ऑफ वॉर का खुला आगाज हो चुका था इस्लामाबाद में। मैंने उस चेंज को सपोर्ट करना शुरू किया और यह वादा किया कि मैं 25 करोड़ अवाम को अफवाज पाकिस्तान बनाऊंगा। उसकी वजह यह थी कि ठीक 3 दिन बाद उस फतह को शिकस्त में ढालना शुरू किया। आलमी मीडिया की सरबराही में, मीडिया ही में बैठे हुए वो लोग जो एक दौर में परवेज मुशर्रफ को चूड़ियां दे के आते थे, फिर उसको कातिल डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और इसी गलती ने, अगर उस वक्त तकफीरियत का सर कुचल दिया जाता, तकफीरी मेरी नजर में ना कोई फिरका है ना मजहब है, तकफीरी सिर्फ वो है जो जबरदस्ती बंदूक के जरिए, दहशत के जरिए अपनी सोच को दूसरे पे मुसल्लत करता होना था, जिस जंग का मैं आपको 10 साल पहले बताता आया हूं। और मैंने बताया था कि इसका आगाज पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान पे हमलों की सूरत में इसका आगाज होगा। बहरहाल सेनेट के अंदर मैं जाता हूं और हलफ उठाने के बाद जो मेरी पहली तकरीर है, आज तक मेरा वही लाए अमल है। उस तकरीर को अगर आप उठा के सुनेंगे तो रोड मैप में वहीं पे दे चुका था, क्योंकि हम अपने अल्फाज के पाबंद हैं। हम जो लफ्ज अदा करेंगे उस पर अमल करेंगे। तब्दीली नफ्स का आगाज अपने अंदर से किया जाता है, माशरे से नहीं। जब इंसान खुद तब्दील होगा, माशरा खुद तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल परवेज मुशर्रफ को नाकाम बनाने के लिए आलमी इदारों ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लॉन्च किया। मकसद हजारों की तादाद में वो दहशतगर्द जो अफवाज पाकिस्तान पकड़ चुकी थी, उनकी रिहाई यकीनी बना के उन्हें शाम और इराक में ट्रांसपोर्ट करना, जहां आले रसूल के मज़ारात पे वो हमलों में मुलव्विस पाए गए। इसकी सरकूबी करने के लिए मैंने पूरी ताकत से अफवाज पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया।